نہیں، ممی، بابا اور سیف ملتان گئے ہیں۔ اذلان بھائی کے سسرال میں شادی ہے، بھائی نہیں جا سکے، اسی لیے ممی بابا گئے ہیں سیف کے ساتھ۔ مطلب ہم 6 لوگ رہتے ہیں گھر میں، اور آپ کی بھابھی؟ انمتا نے سوال کیا۔ بھابھی، بھائی کا ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی باقی ہے، 2 ماہ پہلے ہی ہوا ہے، ابھی رخصتی میں ٹائم ہے۔ صحیح، آمنہ انمتا کو گھر کے افراد کے متعلق بتا رہی تھی۔ مطلب جو کل آئے تھے وہ اذلان بھائی ہیں؟ ہاں، وہ اذلان بھائی ہیں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، اذلان بھائی، میں، پھر سیف۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں ٹیرس پر کھڑی تھیں، ہاتھوں میں کافی کے مگ تھامے۔ آمنہ اور انمتا ایک دوسرے کے بارے میں اب بہت کچھ جان گئی تھی، اور انمتا آمنہ کے کہنے پر اب اسے آپی بلا رہی تھی۔ چلو اب دادی جان کے پاس چلتے ہیں۔ آمنہ انمتا کا ہاتھ نرمی سے تھامے اب اسے لیے اپنی دادی جان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئے جہلم سے؟ ہاں، اب کم از کم میں پاشا کو یہ تو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ میں اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ یہ میرے مشن کی سیڑھی کا پہلا قدم ہے، طلحہ کے پوچھنے پر قاسم مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں لاہور کے ہی ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے اپنے کیے گئے آرڈر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن تمہیں ابھی بھی ہوشیار رہنا چاہیے، پاشا کب اور کیا کر دکھائے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کا مجھ پر اعتماد میرے پورے 8 ماہ کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کے دیے گئے ہر کام کو میں نے جتنی ایمانداری اور بغیر کسی ذاتی نقصان کے انجام دیا ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس مشن میں جتنی محنت میری ہے، اس سے کہیں زیادہ تم سب نے میرا ساتھ دیا ہے۔ ہاں بھائی، ہم سب کی محنت ہے، اکیلے تمہیں تو سارا کریڈٹ نہیں دے سکتے ہم۔ طلحہ آنکھ دبا کر شرارت سے گویا ہوا۔ اور یہ تو بتاؤ، اس بار پاشا نے کتنی بار دہرایا تھا؟ پاشا خوش ہوا، بے تحاشا خوش ہوا۔ اپنی بات مکمل کر کے طلحہ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا تھا، جسے قاسم صرف دیکھ کر ہی رہ گیا۔ پھر بولا، جس دن میں اس مشن کو کامیاب بناؤں گا نا، تو میں بھی کہوں گا۔ قاسم خوش ہوا، بے تحاشا خوش ہوا۔ قاسم کی بات پر دونوں کا چھت پھاڑ قہقہہ گونجا تھا۔ تبھی ویٹر کھانے کی ٹرے لیے ان کی جانب بڑھا۔ انمتا کیسی ہیں اب؟ قاسم طلحہ کو سرو کرتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر طلحہ کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نظریں جھکائے کہہ رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ٹھیک تو وہ بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر یک دم ہی اداسی امڑ آئی تھی۔ وقت لگے گا، ابھی اپنے ماں باپ کو کھونا اتنا آسان نہیں ہے، اور اب تو ان کے رشتہ دار بھی ان کی جان کے دشمن ہیں۔ ہو جائیں گی ٹھیک، تم فکر مت کرو، تم صرف کاکول جانے کی تیاری کرو، یہاں سب ہم دیکھ لیں گے۔ قاسم نے اسے تسلی دی۔ تم نے انہیں بتایا کہ ایتھن اور ہیلن ان کے اصلی ماں باپ نہیں ہیں؟ نہیں، ابھی وہ ایک پیس سے نہیں نکلیں، میں انہیں اور پریشانی میں نہیں ڈال سکتا، ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، قاسم نے اس کی بات سن کر کہا، تم ان کا خیال رکھ لو گے؟ ہاں، رکھ لوں گا، تم خود کو پریشان مت کرو۔ جاؤ گے آج ان سے ملنے؟ قاسم نے پانی کا گلاس اٹھائے بولا۔ ہاں جاؤں گا۔ چلو پھر جلدی جلدی کھاؤ، نکلتے ہیں پھر۔ مجھے لگتا ہے کہ پاشا اب بھی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ قاسم ذرا طلحہ کی جانب جھک کر بولا، تو تمہیں کیا لگتا ہے
وہ اتنی آسانی سے تم پر یقین کرتا چلا جائے گا؟ آف کورس وہ تم پر نظر رکھے گا۔ وہ کہاوت تو سنی ہوگی نا تم نے، کھلا سونے کا نوالا اور دیکھ شیر کی نظر سے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں احتیاط کیا کرو۔ ایسے ہی آ گئے ہو، باہر نکلتے وقت کم از کم اپنا حلیہ تبدیل کر لیا کرو۔ اس کی فوج صرف ملتان اور جہلم تک ہی نہیں ہے، خود تو مرو گے ساتھ ہمیں بھی مرواؤ گے۔ طلحہ اب اسے ذرا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں تو میں نے کون سا کہیں جانا تھا، میں تو گاڑی میں ہی تھا، مال سے ہو کر واپس ہوٹل جانا تھا، یہ تو تمہاری کال آ گئی تو میں آ گیا۔ ویسے غلطی میری ہی ہے۔ قاسم نے بدتیسی کی نمائش کے ساتھ ایک پورا لیکچر دے کر آخر کار اپنی غلطی مان ہی لی تھی۔ میری گاڑی میں حلیہ تبدیل کرنے کے لیے سب کچھ موجود ہے، بس اب ہو گئی غلطی، نہیں کروں گا آئندہ سے۔ اب جلدی کھانا کھاؤ۔ قاسم اپنی غلطی ماننے اور آگے کی رائے اور تسلی کے بعد اب چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ طلحہ نے مسکراہٹ دبائے سر جھٹکا۔ رات کے وقت معظم ہاشمی صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ ملتان سے لاہور واپس آئے تھے اور اب سب لاؤنج میں موجود تھے۔ اذلان انہیں پہلے ہی تمام تر صورتحال کے متعلق موبائل پر آگاہ کر چکا تھا اور اب سب تفصیلات اس موضوع پر لائحہ عمل ترتیب دے رہے تھے ترتیب دے رہے تھے۔ دادی جان اور آمنہ بھی ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ سعدیہ، مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو خود جا کر اس بچی سے بات چیت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آمنہ بتا رہی ہے کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، ہمیں اسے بتانا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ اب اکیلی نہیں ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے ہر طرح سے محفوظ رکھیں۔ آج سے ہمارے 3 نہیں بلکہ 4 بچے ہیں، وہ بھی آج سے ہماری بیٹی ہے۔ معظم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہاں موجود سب کے چہروں پر خوشی کی لہر واضح تھی، سوائے سیف کے۔ سیف اللہ معظم صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے، عمر 15 سال، انتہائی شرارتی، جو اب اس وقت بیزاری سے بیٹھے سب کچھ سن رہے تھے۔ نیت یہ کہ سب کے لیکچرز ختم ہوں اور وہ یہاں سے بھاگے۔ اسے نہ تو ان باتوں میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اپنے گھر میں آئے ایک اور نفوس سے۔ بابا، میں جاؤں؟ وہ بیزاری سے کوئی 10ویں بار پوچھ رہا تھا۔ آمنہ جو اس کے پیچھے کھڑی تھی، ایک چپت اس کے سر پر لگائی۔ آپ بھی؟ وہ دبا دبا سا چلایا۔ چپ کر کے بیٹھو سیف۔ آمنہ نے اسے آنکھیں دکھائیں تو سیف پھر سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سعدیہ نمتا کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی تھی اور معظم صاحب پاس رکھی کرسی پر۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کر رہے تھے، لہجے میں شفقت تھی۔ انمتا بیٹا، اب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ کے بابا ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں کل ہی آپ کے ڈاکیومنٹس بنوانے کے لیے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی پڑھائی کا کوئی حرج نہ ہو۔ انمتا معظم ہاشمی، آج سے آپ میری چھوٹی صاحبزادی ہیں، آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے اور آپ کی خوشی میری خوشی ہے۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ رونا بالکل بھی نہیں ہے اب۔ سعدیہ اسے روتا دیکھ کر خود سے لگائے بول رہی تھی، بس چپ کرو۔ وہ اب اس کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میں تمہاری ممی ہوں اور یہ تمہارے بابا ہیں، آج سے ہمارے 4 بچے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس نیک کام کے لیے ہمیں چنا، وسیلے وہی بناتا ہے۔ اب میری بیٹی بالکل بھی نہیں روئے گی۔
وہ کتنی آسانی سے اسے یہ احساس دلا رہے تھے کہ جیسے وہ سچ میں ہی انہیں برسوں سے جانتی ہو۔ ان کے جانے کے بعد آمنہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انمتا، تم ٹھیک ہو اب؟ وہ اب اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کبھی کبھی یہ سوال بھی کتنا عجیب لگتا ہے نا، تم ٹھیک ہو؟ انسان اپنی زندگی میں 3 طرح کے لوگوں سے ملتا ہے۔ ایک وہ جنہیں نہ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کہہ دیا جائے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور وہ سیٹسفائیڈ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں آپ کے ٹھیک ہونے یا نہ ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور آپ خود بھی ان میں آسانی سے تفریق کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں موجود لوگوں میں سے کون اس اسٹیج پر ہے۔ دوسرے وہ جن کے پوچھنے پر انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ یہ وہ ہیں جو آپ کے بہترین دوست، بہن بھائی، آپ کے پیرنٹس، قریبی رشتے، ہاں ان میں بھی تفریق ممکن ہے۔ اور تیسرے وہ ہیں جو دل کے انتہائی قریب ہوتے ہیں، اور جانتے ہو انہیں تو کبھی کبھی بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی سب جان لیتے ہیں۔ وہ لوگ ساحر ہوتے ہیں، اور ایک ساحر کو اپنے سحر سے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنے میں وقت نہیں لگتا۔ میں تو ایسے لوگوں کو ساحر ہی کہتا ہوں، اور مجھے اس طرح کے جادو میں بہت دلچسپی ہے۔ مجھے لگتا ہے تم ابھی ٹھیک نہیں ہو۔ آمنہ نے اسے دیکھتے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ تمہارے ساتھ والا روم میرا ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ آج یہیں سو جاؤں تمہارے ساتھ، ہم دونوں بہت ساری باتیں کریں گے، آمنہ پرجوش ہو کر کہہ رہی تھی۔ آمنہ کو اپنی چھوٹی اور پیاری سی بہن بہت پسند آئی تھی۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میری بھی ایک بہن ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کر دی۔ انمتا، میں بہت خوش ہوں، اور دیکھو تمہارا اور میرا نام کتنا ملتا ہے، آمنہ ہاشمی، انمتا ہاشمی۔ وہ خوشی کے عالم میں کہہ رہی تھی، اور انمتا اس کی آنکھوں سے چھلکتی خوشی کو بس دیکھ رہی تھی۔ بابا، مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو سیاست چھوڑ کر بزنس پر توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیں، اب میں بھی نہیں ہوں آپ کے ساتھ، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سیاست کے میدان میں ہر روز سیاستدانوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ انسان کتنا بھی مخلص ہو جائے، لیکن اس دنیا کی سوچ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ آئے روز کے سچے جھوٹے اسکینڈلز۔ وہ اسحاق صاحب کے لیے فکر مند تھا۔ دیکھو بیٹا، جب کوئی انسان سیاست کا پیشہ اختیار کرتا ہے تو وہ اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ان کی عزت کو جس طرح سرے بازار اچھالا جاتا ہے، ہم واقف ہیں، لیکن یہ پیشہ میں نے اپنی قوم کی خدمت کے لیے چنا ہے، اور میں قطعاً صرف ڈر اور خوف کے باعث اپنا پیشہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں طلحہ، بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسحاق صاحب کے بات ختم کرتے ہی راہیم بولا تھا۔ راہیم اور طلحہ دونوں اسحاق صاحب کو ویڈیو کال کیے بیٹھے تھے۔ راہیم لاہور اس سے ملنے آیا تھا، اور وہ دونوں ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ دیکھو، اگر ہر شریف انسان یہی سوچ رکھے گا تو سیاست کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا پھر۔ یہ بابا کا پروفیشن ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے بابا اکیلے بھی سب ہینڈل کر سکتے ہیں۔ پہلے کون سا تم اور میں ساتھ تھے؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ اچانک طلحہ کا موبائل بجا۔ انمتا کالنگ۔ راہیم کا رخ بیسی کی جانب تھا۔ وہ کال اٹینڈ کرتا معذرت کرتا کمرے سے باہر آیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی مسحور کن آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ چہرے ہی نہیں، کچھ آوازیں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتی ہیں۔ وعلیکم السلام۔
اس کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ طلحہ آپ تو آ جانے والے تھے۔ وہ کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر کھڑی تھی، موبائل کان سے لگائے، چہرے پر فکر مندی۔ ٹیرس سے نیچے لان بہت خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ ہاشمی ہاؤس بھی ایتھن ہاؤس کی طرح بہت وسیع، حسین اور پرکشش تھا، اور ایسے ہی یہاں رہنے والے نفوس کے دل تھے، حسد اور بناوٹ سے پاک۔ آئی ایم سو سوری، میں نہیں آ سکا۔ میں تھوڑی دیر تک آپ کو یہی بتانے کے لیے کال کرنے والا تھا۔ دراصل میرے بھائی آئے ہیں، پورے 2 سال بعد۔ ان کے ساتھ وقت گزارتے پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی سب کے ساتھ؟ کیسے ہیں سب آپ کے ساتھ؟ پھر ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور یہاں سب بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال بھی رکھتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ابھی آپ ملتان نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے اسے دوبارہ یاد دہانی کروا رہا تھا۔ جی نہیں جاؤں گی۔ میں لائبہ سے کب ملوں گی؟ لائبہ کی یاد میں ایک بار پھر ٹپ ٹپ برسات ہونے لگی تھی۔ انمتا دیکھیں، آپ روئی نہیں، میں انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کی ملاقات کرواؤں گا لائبہ سے۔ میں جانتا ہوں نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں وقت لگے گا، لیکن کیا پتہ آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہے کہ آپ کتنی بہادر ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ خود کو ٹوٹنے نہیں دیں گی اور اس وقت کا مقابلہ کریں گی بہادری کے ساتھ۔ وہ نرم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب طلحہ کو کچھ وقت کے لیے اس کہانی کو الوداع کہنا تھا۔ اس کی واپسی پر کہانی کس موڑ پر ہو، کسے خبر۔ 4 سال بعد۔ تم جانتی ہو، کپ کیک، جب تم اس گھر میں آئی تھی تب مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب تم جا رہی ہو اپنے بھائی کو چھوڑ کر، میں اب کس سے لڑوں گا؟ سیف دروازے میں کھڑا اداسی سے بول رہا تھا۔ آج انمتا کی بات پکی ہوئی تھی، اور 5 دن بعد جمعے کے دن اس کا نکاح تھا۔ انمتا جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، رخ پھیر کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور پرکشش اور حسین ہو گئی تھی۔ ہلکے بھورے رنگ کے بال جو پہلے بمشکل کوہنی تک آتے تھے، اب کافی حد تک لمبے ہو گئے تھے، لیکن نیلی آنکھوں کی چمک ہنوز ویسے ہی قائم تھی۔ وہ سیف، میں کون سا ابھی کہیں جا رہی ہوں، صرف نکاح ہی ہو رہا ہے، ابھی میں تمہاری جان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والی۔ وہ کہتی ہوئی بیگ اٹھائے اس کے پاس سے گزر کر اب راہداری میں چلتی وسیع سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ سیف بھی اس کے پیچھے ہی لپکا۔ السلام علیکم دادی جان۔ وہ پرسکون سی چہرے پر طمانینت بکھیرے نرم لہجے میں سلام کرتی دادی جان کے پہلو میں آ بیٹھی تھی۔ دادی جان قرآن پڑھ رہی تھیں، اسے آتا دیکھ کر مسکرائیں اور اپنے پاس بٹھا کر اس پر پھونک ماری۔ ہسپتال جا رہی ہو؟ جی دادی جان، آج میرا پریکٹس کا پہلا دن ہے، میرے لیے دعا کریے گا کہ سب ٹھیک ہو۔ وہ ان کے گلے لگتی کہہ رہی تھی، انشاءاللہ میری بیٹی بہت کامیاب ہوگی۔ دادی جان، آپ دیکھ رہی ہیں، یہ بھی اب آپ ہی کی طرح چلی جائے گی۔ سیف دروازے سے اندر داخل ہوتے منہ بسورے کہہ رہا تھا، بیٹا، ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن تو جانا ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی اب دادی جان کی دوسری جانب آ بیٹھا تھا۔ سیف، اب یہ سب بعد میں ڈسکس کریں گے، آج میرا پہلا دن ہے ہاسپٹل میں، اور آج میں بالکل بھی لیٹ نہیں ہونا چاہتی، جلدی چلو۔ دادی جان، جب
ممی جب پھپھو جان کی طرف سے آ جائیں تو آپ بتا دیجئے گا کہ میں چلی گئی ہوں، کہ میں ہاسپٹل چلی گئی ہوں۔ انمتا عجلت میں سیف کو آگاہ کرتی دادی جان سے ملتی اب باہر کی جانب بڑھی تھی۔ سیف بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ تم جانتے ہو نا، آج آمنہ آپی آ رہی ہیں، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ویسے کیا لگتا ہے پھپھو مان جائیں گی؟ ویسے بابا نے اچھا کیا بلال بھائی کے رشتے کو منع کر کے، مجھے تو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، عجیب سے ہیں۔ سیف چہرے کے زاویہ مختلف انداز میں بگاڑے بول رہا تھا، وہ اسے مکمل نظر انداز کرتی جا رہی تھی۔ اچھا بات تو سنو کپ کیک، پہلے تو تم مجھے یہ کپ کیک کہنا بند کرو۔ وہ رک کر اس کی جانب گھوم کے بولی تھی۔ اچھا بات تو سنو۔ سیف بھی اس کی دی گئی تنبیہ بڑی معصومیت سے نظر انداز کی ایک بار پھر گویا ہوا۔ تمہیں پکا نہیں دیکھنی سلطان بھائی کی تصویر؟ اب وہ چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے شرارت سے پوچھ رہا تھا، ساتھ ہی اپنا موبائل نکالا۔ ایک بار کہا نا نہیں دیکھنی۔ انمتا کے چہرے پر یکدم سرخی آئی اور وہ اسے نظر انداز کرتی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ سیف بھی گاڑی کی چابیاں گھماتا پیسنجر سیٹ تک آیا تھا۔ سیف اب اپنا منہ بند کر کے گاڑی چلانا۔ انمتا نے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی ایک بار پھر اسے تنبیہ وار نظروں سے گھورا، ساتھ ہی وہ اب کسی کو کال ملا رہی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم آپی۔ آپی اب کب آئیں گی؟ جی ٹھیک ہے، تب تک تو میں فری ہو جاؤں گی۔ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ ٹھیک ہے آپی، پھر شام کو ملتے ہیں، خدا حافظ۔ اب وہ پیسنجر سیٹ سے پشت ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ سیف وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا، وہ ویسے ہی آنکھیں موندے پوچھ رہی تھی۔ وقت گزرنے کے لیے ہی تو ہوتا ہے، جلدی گزرے یا دیر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ہوتا ہے، لیکن انسانوں میں، رشتوں میں کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، جیسے کہ تم کتنی بے مروت ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھے خفا سا بولا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ انمتا چونک کر اس کی جانب دیکھ کے پوچھنے لگی۔ تم نے جب سلطان بھائی کے رشتے کے لیے رضامندی دی، مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہاں تو تم اس وقت کالج میں تھے، بابا نے پوچھا تو میں نے ہاں کر دی۔ ویسے بھی تم ان کو مجھ سے زیادہ اچھے سے جانتے ہو۔ ان کو؟ کن کو؟ سیف نے پوچھتے ساتھ ہی اپنا اگلتا ہوا قہقہا دبانے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے دبا دبا سا چلایا۔ اس کے چہرے پر بھی بے ساختہ ہی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ بہت اچھے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے بھی ان کے لیے رشتے کے لیے ہاں کر سکتے تھے۔ اور تم نے پورے ایک ہفتے بعد سلطان بھائی کے رشتے کے لیے حامی بھری تھی۔ تبھی سیف نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ ہاسپٹل تھوڑا پیچھے چلا گیا تھا۔ سیف کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے چہرے کا رخ اس کی جانب کیا جو غصے کے مارے لال بھبوکا بنی اسے ہی گھور رہی تھی۔ اسی لیے کہتی ہوں کم بولا کرو، خود کو تو وقت کی قدر ہے نہیں، میرا بھی وقت ضائع کرتے ہو۔ وہ اب بڑبڑاتے ہوئے اپنا سامان اٹھاتی باہر نکل رہی تھی۔ ہاسپٹل 2 قدم ہی پیچھے تھا۔ شکر ہے وقت پر دیکھ لیا میں نے۔ سیف نے فوراً شکر ادا کیا، نہیں تو جب تک ہاسپٹل پہنچتے کپ کیک کا لیکچر سننا پڑتا۔ بیٹا صرف 5 دن ہے نکاح میں سوچ رہی تھی کہ تم یہیں رک جانا، تم فیضان سے بات کر لو۔ ویسے میں جانتی ہوں کہ اگر تم کہو گی کہ میں نے کہا ہے تو وہ مان جائے گا۔ جی ممی، کیوں نہیں مانیں گے؟
آخر آپ کی بات وہ ٹال سکتے ہیں؟ ابھی انمتا کی بھی کال آئی تھی۔ مجھے آپ پریشان مت ہوں، میں بس شام تک آ جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، میری کچھ پریشانی کم ہو جائے گی۔ تم آؤ گی تو انمتا کی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں، میں اسے خود کو دیکھنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ جی ممی، سب ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھپھو سے بات ہو گئی آپ کی؟ جی بیٹا، ہو گئی ہے۔ اب تم آؤ گی تو تفصیل سے بات ہوگی۔ میں ذرا کھانے کا انتظام دیکھ لوں۔ جی ممی، اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔ گھر میں خوشی کا سا سما تھا، سب خوش گپیوں میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ جب انمتا سیف کے ساتھ سلام کرتی لاؤنج میں داخل ہوئی، اتنی دیر لگاتی؟ آمنہ اس کے بغل گیر ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی آپی، بس آج پہلا دن تھا نا، اسی لیے لیٹ ہو گئی۔ السلام علیکم فیضان بھائی۔ وہ معظم صاحب کے ساتھ بیٹھے فیضان سے مخاطب ہوئی، جو کہ مسکراتے ہوئے معظم صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ پھر رک کر اسے سلام کا جواب دیا۔ خالہ کی جان۔ ساتھ ہی اس نے آمنہ کی گود سے 2 سالہ سالم کو لے کر خود سے لگایا اور اس کو پیار کیا۔ بس کرو، کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ تم تو بچے کو کپ کیک سمجھ لیا ہے کیا؟ تم نے تو بچے کو کپ کیک سمجھ لیا ہے۔ سیف پوری بتی سے نکالے کہتا آمنہ کے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ انمتا نے بھی بدلے میں اسے ایک عدد گھوری سے نوازا۔ بس کرو سیف، اتنا تنگ مت کیا کرو بہن کو۔ سعدیہ، جو سیف کی کہی گئی بات سن چکی تھی، اب اسے دھیمے سے سمجھا رہی تھیں۔ ممی، پھر کسے تنگ کروں میں؟ سیف اب صوفے پر پھیلتا، ساتھ دونوں بازو پھیلائے چہرہ پیچھے کو گرائے پوچھ رہا تھا۔ سعدیہ نے اس کی بات پر ضبط سے سر جھٹکا۔ وہ بھی کسے سمجھانے چلی تھی؟ کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکے کا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئیں۔ سلطان بھائی بہت اچھے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں کبھی نے تمہیں نہیں آپی، وہ آتے ہی اذلان بھائی کے ساتھ کبھی کبھی وہ آتے ہیں اذلان بھائی کے ساتھ کبھی کبھی، لیکن یا تو میں اس وقت گھر پر نہیں ہوتی تھی یا اپنے روم میں ہی ہوتی تھی، کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اچھا، تصویر بھی نہیں دیکھی؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ جلدی کریں، نہیں تو اگر سیف واپس اوپر آ گیا نا تو اسے لے جانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ تیار سی دروازے میں ہی کھڑی کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں چلو بس۔ آمنہ بیگ اٹھائے اجرت میں اب اس کی جانب بڑھی تھی۔ نکاح کا دن۔ وہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سفید رنگ کے عروسی لباس میں ملبوس، ساتھ میک اپ کا ٹچ اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح بناؤ سنگھار کی اتنی شوقین نہیں تھی، لیکن آج اس کے نکاح کا دن تھا۔ گولڈن رنگ کی ہلکی جیولری پہنے، ہم رنگ دوپٹے کو بالوں کے جوڑے پر سلیقے سے جمائے، وہ نکاح کے دن کے لحاظ سے بہت زیادہ پرکشش اور حسین لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں میں خوشی کی چمک واضح تھی۔ اب کمرے میں وہ اکیلی تھی، میک اپ آرٹسٹ اسے تیار کرنے کے بعد جا چکی تھی۔ ماشاء اللہ! اچانک سعدیہ کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، ان کے چہرے پر خوشی عیاں تھی۔ ان کے ساتھ ہی آمنہ اور دادی جان بھی کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ماشاء اللہ انمتا! آمنہ بھی مسرت سے اس کی جانب بڑھی۔ دادی جان نے بھی دل ہی دل میں اس کی بلائیں لی تھیں۔ سعدیہ نے فوراً اپنے بیگ سے صدقے کے لیے پیسے نکال کر اس کا صدقہ اتارا۔
ایک دم ہی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ انمتا بیٹا، آج تو خوشی کا دن ہے، اب تم ایسے روگی تو پھر مجھے بھی رونا آ جائے گا، سعدیہ اسے خود سے لگاتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اب وہ تینوں اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی تھیں، تبھی سیف اندر داخل ہوا۔ پہلے تو وہ مجسمہ بنے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا صوفے پر ڈھیر گیا۔ ممی، یہ کپ کیک ہے؟ اچانک اس نے ایک آنکھ کھول کر پوچھا، اور سعدیہ کی گردن ہاں میں ہلانے پر وہ ایک بار پھر سے ڈھہ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہاں موجود وہ چاروں یک دم ہی ہنسے تھے۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، سعدیہ بھی ہنس کر کہتی ہوئی انمتا کو پیار کرتی اب باہر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آ ہی گیا۔ اذلان ہاتھ میں نکاح نامہ تھامے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہی معظم ہاشمی صاحب اور سیف تھے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ ایتھن اور ہیلن کی یاد آئی تھی۔ وہ انہیں بھولی ہی کب تھی، وہ تو ہمیشہ سے اس کے دل میں بسے تھے۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ اذلان نے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ معظم ہاشمی صاحب بھی شفقت سے بھرپور لہجے کے ساتھ گویا ہوئے، بس کرو اب سیف۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اگر تمہارا میک اپ خراب ہو گیا تو تمہاری ساس تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گی۔ آج تو سیف کی بات سے میں بھی سہمت ہوں، آمنہ بھی کہتے ہوئے مسکرائی اور اسے خود سے لگایا۔ اب کی بار کمرے میں راحم سلطان کی والدہ داخل ہوئی تھیں۔ وہ ایک بہت شفیق اور مہربان خاتون معلوم ہوتی تھیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے بھی اس کا صدقہ اتارا، اسے پیار کر کے خود سے لگایا، پھر اس کے چہرے پر گھونگھٹ سیٹ کرتے سب اسے باہر کی جانب لے گئے تھے جہاں فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ نکاح کی تقریب میں بہت خاص دوست احباب کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ انٹرنس کی سجاوٹ سفید اور گلابی رنگ کے تازہ پھولوں اور برقی کمکموں سے کی گئی تھی۔ پورے لان میں کانچ کی میزیں اور اطراف میں کرسیاں بچھی تھیں۔ سب مہمان اب چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرے مڑ مڑ کر اس پیاری سی دلہن کو دیکھنے میں مگن تھے، جس کے ایک طرف سیف اور آمنہ اور دوسری طرف سعدیہ اور معظم صاحب چلتے آ رہے تھے۔ پھولوں سے سجے اسٹیج پر راحم اپنی والدہ کے ساتھ منتظر سا بیٹھا تھا۔ سفید رنگ کا کرتا پاجامہ زیب تن کیے، ساتھ ہم رنگ واسکٹ، جیب میں پنک کلر کا اسکوائر پاکٹ جو انمتا کے کامدار لباس سے میل کھاتا تھا۔ وہ بالکل کسی شہزادے کی طرح دکھ رہا تھا۔ انہیں آتا دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پورے وثوق اور طمانینت کے ساتھ ان چاروں کے ہمراہ چلتی قدم قدم اٹھاتے اس تک آ رہی تھی۔ فاصلہ سمٹا تھا۔ راحم نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ بڑھایا جسے وہ تھامتی اب سٹیئرز کے ذریعے اسٹیج پر آئی تھی، نظریں جھکائے۔ شاید اس نے تو ابھی تک ایک نظر بھی راحم کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھے تھے۔ تقریب میں موجود مہمان ان کے ساتھ تصویر بنا کر ایک خوبصورت یادوں کو کیمروں میں قید کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ایک مکمل تصویر لگتے تھے۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر انمتا کے چہرے پر آیا گھونگھٹ جو ایک اضافی سرخ رنگ کا روسی دوپٹہ تھا ہٹا کر صوفے کی ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ ابھی تک نظریں جھکائے بیٹھی تھی، شاید آج اس کا کسی کو بھی دیکھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ انمتا، دیکھ لو۔ آمنہ اپی نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ دھیمے سے مسکرائی۔
آمنہ اور فیضان کے بعد اب سعدیہ اور معظم صاحب ان کے ساتھ آ بیٹھے تھے۔ فوٹو سیشن کے بعد وہ اب تھکی ہاری کمرے میں آئی تھی۔ اتنا مشرقی بننے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ ایک نظر تو دیکھ ہی سکتی تھی۔ اب اسے جی بھر کے افسوس ہو رہا تھا کہ اچانک سے سیف اندر داخل ہوا۔ راہیم بھائی آ رہے ہیں، ریڈی ہو جاؤ۔ ہیں؟ آج نہ تم واقعی میں مجھ سے ضائع ہو جاؤ گے۔ وہ اب دبے دبے غصے اور دھڑکتے دل کے ساتھ سیف پر غصہ کر رہی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے پھر، مجھے تو صرف پیغام دینے کو کہا گیا تھا۔ میں تو چلا بھائی، یہاں تو کوئی ہم پر یقین بھی نہیں کرتا۔ سیف نے اپنی آنکھوں میں آئے فرضی آنسو صاف کیے اور انمتا بس پیر پٹک کر رہ گئی۔ تب ہی اچانک کھلے دروازے پر بھی کسی نے دستک دی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ سیف بھی بتی سی نکالے باہر چل دیا تھا۔ اب وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ چلے جائیں بھائی، اندر سے کوئی جواب نہ پا کر سیف نے راہیم کو کہا اور خود وہاں سے رفو چکر ہوا۔ یار، ہر ناول میں جیسے ایک چلبلا سا بندہ ایک کیریکٹر ہوتا ہے نا، آئی تھنک اس میں یہ سیف ہے، اور مجھے ابھی تک تو اچھا لگ رہا ہے۔ سوری ٹو انٹرپٹ، میری زبان زیادہ چلتی ہے۔ راہیم نے معظم صاحب سے درخواست کی تھی کہ کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے انمتا سے بات کر سکتا ہے، جس پر انہوں نے اسے اجازت دے دی تھی۔ السلام علیکم۔ بھاری آواز، گہرا گمبھیر لہجہ، اس کی آواز میں ایک الگ ہی تاثر تھا۔ مٹھاس، شہد جیسی مٹھاس۔ انمتا کو اس کی آواز بہت اچھی لگی تھی، یا اس کا سلام میں پہل کرنا۔ اس کے ہونٹوں کو ایک دم مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میں نے اچانک ہی انکل سے اجازت لے لی آپ سے ملنے کے لیے۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ اس کے کچھ نہ بولنے پر وہ بولا۔ راہیم کی طرف اس کی پشت تھی، وہ چہرہ پیچھے کو کیے کھڑی تھی، ویسے ہی سجی سنوری دلہن کے روپ میں۔ میں دکھنے میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ آپ ڈر جائیں۔ وہ اب کی مسکراہٹ دبائے اسے بولنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو پسند نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ تب ہی وہ پلٹا تھا، ساتھ ہی وہ بھی پلٹی تھی۔ اس کے پلٹنے کے ساتھ ہی کلائیوں میں پہنی چوڑیوں کی چھن چھن کی مسحور کن آواز راہیم کے کانوں میں پڑی تھی۔ اب راہیم کی اس کی طرف پشت تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی جانب پلٹا تھا۔ نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملیں۔ نیلی آنکھوں میں یکدم ہی اجنبیت در آئی تھی۔ وہ خوف کے مارے ہذیانی انداز میں پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ تبھی راہیم اچانک اس کی جانب بڑھا تھا۔ انمتا! لیکن اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جو دیکھ رہی تھی، کیا یہ یقین کرنے کے قابل تھا؟ کیا اس سے بڑا بھی کوئی امتحان ہو سکتا تھا اس کے لیے؟ وہ بار بار چہرے کو نفی میں ہلا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے، زبان پر الفاظ بار بار آ کر ٹوٹ جاتے تھے، وہ جو خوف کے مارے گرنے والی تھی۔ راہیم نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ دور رہو مجھ سے، وہ سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ تیش سے بولی تھی۔ انمتا میری بات سنو۔ اس کے جھڑکنے کے باوجود بھی آنکھوں میں فکر مندی لیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ تم نے سنا، میں نے سنا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ ہاں کر لی ہے، اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ اچانک ہی سے برسوں پہلے ہونے والی بڑے پاپا اور ایرس کی گفتگو یاد آئی تھی۔ نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بات،
وہ غصے کے مارے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی دبا دبا سا ہو رہی تھی۔ راہم کو اس وقت اس کی آنکھوں میں خود کے لیے بے پناہ حقارت اور نفرت دکھائی دی تھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں بڑے پاپا نے بھیجا ہے یہاں تم ایرس تم تو ان سب جیسے نہیں تھے۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے سسکیوں سے رو رہی تھی، اور یہاں راہم کا دل کسی نے سختی سے بند مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ انمتا، ایرس نہیں، راہم سلطان، میں مسلمان ہوں۔ وہ نرم لہجے میں اسے صفائی دے رہا تھا، چہرے پر فکر مندی لیے اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں تمہارا؟ اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ ہونے کے باوجود تم نے مجھ سے نکاح کر لیا؟ آہ! اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا یہ اس کی قسمت تھی، ایک عیسائی کی دوسری بیوی جو پہلے سے ہی 2 بچوں کا باپ ہے؟ یا قسمت نے اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلا تھا؟ راہم کے دماغ میں جھماکے چل رہے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ شاید وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ راہم ضبط سے سر جھٹک کر وہاں سے اٹھا، اور یہ رات ان 2 نفوس پر بہت بھاری گزرنے والی تھی۔ راہم کے چلے جانے کے بعد انمتا نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک روتی رہی تھی، جس کی وجہ سے اب اسے بہت تیز بخار تھا، اور وہ بے ہوشی کے عالم میں یوں ہی زمین پر بیٹھی تھی، بیڈ کے کونے پر سر ٹکائے، دلہن کے لباس میں۔ آس پاس چوڑیاں اور جیولری بکھری تھیں۔ سیف، جو اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا، کچھ جواب نہ پا کر وہ انمتا کے ساتھ والے کمرے کے ٹیرس سے پھلانگتا انمتا کے ٹیرس پر آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے ان کانچ کے دروازوں کو ایک سائڈ پر کیا۔ اندر کمرے کی اور انمتا کی حالت دیکھ کر فکر مندی کے عالم میں اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس نے فوراً سائڈ ٹیبل پر سے پانی کا جگ اٹھا کر چند بوندیں اس کے چہرے پر پانی کی چھڑکی تھیں، جس سے اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ سیف! بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا تھا، آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ سیف چہرے پر فکر مندی لیے پوچھ رہا تھا۔ سیف اسے کبھی بھی نام سے نہیں پکارتا تھا، یا تو وہ اس کی آپی تھی یا کپ کیپ۔ سیف، وہ جیسے کچھ کہتے کہتے رکی تھی۔ اس وقت راہیم اس کے کمرے سے نکل کر باہر گیا تھا۔ سیف نے اس کے چہرے پر بکھرے فکر مندی کے تاثرات دیکھے تھے۔ پھر وہ انمتا کے کمرے کی طرف بھی آیا تھا، لیکن وہ رو رہی تھی۔ سیف کی کپ کیک رو رہی تھی۔ اس وقت سیف کو راہم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ابھی جا کر راہم سے بات کرے، لیکن جب تک وہ انمتا سے پوری بات نہیں جان لیتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کسی کو بھی اس معاملے کی بھنک تک نہ پڑے، وہ اسی لیے فجر سے پہلے ہی اس کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ آپی! سیف نے اسے دوبارہ پکارا تھا، اسے کچھ نہ بولتا پا کر۔ پھر وہ اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھا تھا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ بتائیں مجھے، راہیم بھائی نے کچھ کہا ہے کیا آپ کو؟ وہ ایک عیسائی ہے۔ صدمے کے عالم میں بیٹھی کسی مری نقطے کو تکتے وہ بول رہی تھی۔ وہ مسلمان نہیں ہے سیف، میرا نکاح ایک عیسائی سے ہوا ہے۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں آپی، راہیم بھائی مسلمان ہیں، میں جانتا ہوں انہیں۔
وہ اذلان بھائی کے 10 سال پرانے دوست ہیں، ان کا کافی آنا جانا رہا ہے ہماری طرف۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا نرمی سے کہہ رہا تھا، سیف، راہیم میرے چچا زاد ہیں، ایرس نام ہے ان کا۔ سیف کو جیسے اس کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا، ایک پل کے لیے تو اسے لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ راہیم بھائی آپ کے چچا زاد ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے آنسو ضبط کرتے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ نہیں آپی، پھر بھی میں کہوں گا کہ راہیم بھائی مسلمان ہیں اور وہ ایک اچھے اور رحم دل انسان ہیں۔ وہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے باقی سب کی طرح۔ سیف، وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ سیف کے سر پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات شوق کے عالم سے یکدم ہی غصے میں بدلے تھے۔ وہ مٹھیاں بیچے وہاں سے اٹھا تھا، اب اس کی زمین پر بکھری جیولری اور چوڑیاں سمیٹ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ سیف نے کمرے میں نظریں دوڑائیں، باقی کمرے کی حالت ویسی ہی تھی، صاف ستھری۔ سیف دروازے سے نکل کر باہر کی جانب بڑھنے ہی والا تھا جب انمتا نے اسے پکارا۔ سیف، میں نہیں چاہتی کہ تم ابھی گھر میں کسی کو کچھ بھی بتاؤ۔ سب نے میرے لیے، میری خوشیوں کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں اب انہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی۔ وہ اپنا کامدار لباس سنبھالتی فرش پر سے اٹھتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن میں ان سے ضرور پوچھوں گا آپی، آپ کے بہائے گئے ایک ایک آنسو کا جواب انہیں دینا پڑے گا۔ وہ انمتا کی طرف اس کی پشت تھی، یہ کہتے ہی وہ رکا نہیں تھا، سیدھا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی تھی میری بیٹی، اتنی خوش تھی، اب دیکھو کیسے مرجھا گئی ہے۔ سعدیہ انمتا کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی فکر مندی سے بولی تھی، اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ ابھی بھی نیم بے ہوشی کے عالم میں لیٹی تھی۔ سعدیہ، مجھے لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اس کی بات پر آمنہ نے کہا۔ وہ دونوں اس وقت اس کے کمرے میں تھیں اور سیف انمتا کے چیک اپ کے لیے اپنے فیملی ڈاکٹر کو لینے گیا تھا۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، آمنہ کی بات پر سعدیہ نے کہا۔ تب ہی ملازمہ اندر داخل ہوئیں۔ باجی، نورین پھوپھو آئی ہیں، میں نے انہیں لاؤنج میں بٹھا دیا ہے۔ ملازمہ معظم صاحب کی بہن کے آنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ پھر ہمراہ گلشن نیچے کچن سے آمنہ بی بی کو ثابت لال مرچوں کا ڈبہ لا کر دو۔ جی باجی جی۔ حکم ملتے ہی ملازمہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آمنہ، میں ذرا مہمانوں کے کھانے کے لیے کچھ انتظامات دیکھ لوں، تم بہن کی نظر اتار دینا، وہ عجلت میں آمنہ سے کہتی اب باہر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ ارے سعدیہ، ایسی بھی کیا کمی تھی میرے بلال میں جو تم نے انمتا کا رشتہ کسی غیر کو دے دیا؟ نورین پھوپھو ایک پرانے خیالات کی خاتون تھیں جو کہ معظم ہاشمی صاحب سے عمر میں پورے 14 سال بڑی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، راہیم بھی ہمارے گھر کے ہی بچوں کی طرح ہے، دیکھا بھالا، اور سب سے بڑھ کر وہ اذلان کا بہت پرانا دوست ہے، دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔
اس سے زیادہ اور کیا اپنائیت ہو سکتی ہے؟ اور ویسے بھی انمتا کا نصیب وہیں جڑا تھا۔ وہ بہت نرم لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ نورین آپا کو انمتا کے نکاح کے بعد بھی سکون نہیں ملا تھا۔ ان کے بیٹے کی عمر 35 سال تھی اور انمتا کی اگر عمر کو چھوڑ دیا جائے تب بھی بلال کا رشتہ انمتا کے لیے مناسب نہیں تھا۔ نہ تو وہ ٹھیک سے کچھ کماتا کھاتا تھا، انمتا کی ذمہ داری کیسے اٹھاتا، اور یہ تو بس ان کو پھر سے اس موضوع کو دوبارہ چھیڑتے دیکھ کر ضبط سے رہ گئی تھیں۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام بھائی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سیف نے شام کے وقت راہم کو کال ملائی تھی، اس ارادے سے کہ پوچھ سکے کہ کیا راہم سچ میں پہلے سے شادی شدہ ہے۔ وہ مسلمان اور ایک اچھا انسان ہے، اتنا تو وہ جانتا تھا۔ وعلیکم السلام سیف، میں اذلان بات کر رہا ہوں۔ راہم باہر گیا ہے، اس کا موبائل میرے پاس ہے۔ کوئی ضروری بات ہے؟ ساتھی اذلان نے پوچھا۔ نہیں بھائی، بس ویسے ہی، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ سیف فوراً سنبھل کر بولا تھا۔ بھائی آپ کہاں ہیں اور کب آئیں گے؟ سیف نے پوچھا۔ سیف، تم جانتے ہو کہ یہ میری جاب کے بالکل خلاف ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہو؟ ہاں البتہ ہم 2 دن بعد واپس آئیں گے، اذلان نے نرم لہجے میں اسے بتایا۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ کال منقطع ہوئی، ساتھ ہی راہم واش روم سے نکلتا، بالوں کو تولیے سے خشک کرتا باہر آتا دکھائی دیا۔ کس کی کال تھی؟ اذلان، جو موبائل کان سے ہٹا کر میز پر رکھ رہا تھا، راہم نے پوچھا۔ سیف کی تھی، کہہ رہا تھا تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اذلان میز پر پڑی گن ہاتھ میں لیے اب اٹھا تھا۔ اچھا، کیا ایسی کیا ضروری بات کرنی ہے؟ یہاں پہ نا کچھ مسٹیک ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس نے کیا ضروری بات کرنی ہے؟ راہم ناسمجھی سے گویا ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہوگی کوئی بات، بعد میں کر لینا آرام سے، ابھی نکلتے ہیں۔ اذلان نے ہاتھ میں لی گئی گن جینز کی جیب میں اڑستا شرٹ سیدھی کرتا اس کی جانب بڑھا۔ ہاں ٹھیک، وہ ہاتھ اوپر کیے اس کے چہرے کو تکتے کہہ رہا تھا۔ تھوڑا پریشان نظر آ رہا تھا۔ جی چلتے ہیں، پھر بعد میں آ کر مجھے سب کچھ سننا ہے A to Z۔ یہ کہتے ہی اذلان باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ راہم نے ضبط سے آنکھیں میچیں، شرٹ پہنی اور گن تھامے اس کے پیچھے آیا۔ قاسم سے کوئی رابطہ ہوا تمہارا؟ راہم ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ خود رابطہ کرے گا، اس نے کہا تھا۔ یہ سن کر اذلان کے جواب میں راہم نے ایک نظر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں شاید۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے ونڈو اسکرین کو تک رہا تھا۔ سیف، تم آج کالج نہیں گئے؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی۔ سیف اس وقت لان میں میز کے اطراف میں بچھی ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ جب وہ پوچھتے ہوئے اس کی جانب بڑھی، میری طبیعت ٹھیک ہے اب۔ تم بتاؤ کالج کیوں نہیں گئے؟ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ رہی تھی۔
میں نے رحیم بھائی کو کال کی تھی، وہ بہت پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیا؟ انمتا کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر کیا ہونا تھا؟ کال اذلان بھائی نے پک کی تھی۔ وہ اب کی بار ہذیانی انداز میں منہ کے زاویے بگاڑ کر بولا تھا۔ اور تم نے کچھ کہہ تو نہیں دیا انہیں؟ وہ شوق کے عالم میں بولی تھی۔ نہیں کہا میں نے کچھ۔ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اکتائے ہوئے بول رہا تھا۔ غلطی ان کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آمنے سامنے بات کرنی چاہیے ان سے۔ سیف نے اس کے کان میں سرگوشی تو کیا کی تھی بلکہ دھماکہ کیا تھا۔ سیف، تم پاگل ہو گئے ہو؟ آمنے سامنے بات؟ مطلب تم اور میں ان سے ملنے جائیں گے؟ ہاں، جائیں گے۔ سیف نے ایک سیکنڈ میں اس کے خیالات کو عملی جامہ پہنایا تھا۔ شاید یہی صحیح ہوگا۔ کیا یہ صحیح ہوگا؟ اس نے سیف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک حل ہے۔ اذلان بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ دونوں 2 دن بعد واپس آئیں گے۔ اس کا مطلب ہمارے پاس 2 دن ہیں ابھی مزید سوچنے کے لیے۔ کیا کہتی ہو پھر؟ وہ اب اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی رائے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم چلیں گے۔ انمتا نے بھی کچھ سوچ کر حامی بھری۔ تم پریشان نہیں ہونا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہے بھی جیسا تم کہہ رہی ہو تو آخری فیصلہ تمہارا ہوگا اور تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور وہ اس کی بات سن کر پھیکا سا مسکرائی۔ جب وہ پہلی بار 15 سالہ سیف سے ملی تھی، وہ اس 19 سالہ سیف سے بالکل مختلف تھا، لاپرواہ، اپنی ہی دھن میں مگن۔ شاید وہ تب اس کے لیے انجان تھا، وہ کوئی اور تھا، لیکن یہ سیف، یہ تو اس کا بھائی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، اس کا ہمراز، اس کا بہترین دوست۔ اذلان کے بابا، مجھے آج راحت بھابی کی کال آئی تھی۔ وہ بتا رہی تھیں کہ زرینہ بھابی کی طبیعت اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، اور مجھے راحت بھابی کی باتوں سے لگا جیسے زرینہ بھابی کی خواہش ہے کہ فائزہ کی رخصتی لے لیں ہم۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اگلے دن معظم صاحب ڈائننگ ہال میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، تب سعدیہ ان سے گویا ہوئیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں۔ معظم صاحب ان کی بات سن کر اخبار ایک طرف رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ اچھا، ان سے رابطہ کر کے اس موضوع پر بات کر لیں آپ۔ ویسے بھی نکاح کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ اگر وہ ہاں کر دیتی ہیں تو ہم عید کے بعد رخصتی لے لیں گے، اگلے ماہ رمضان ہے۔ اتنا وقت کافی ہوگا شادی کی تیاریوں کے لیے؟ اب سعدیہ کی جانب دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہے تھے۔ ہاں، بہت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں آج ہی بات کرتی ہوں فائزہ کی رخصتی کی۔ وہ اب چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے کہہ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھنے لائق تھی، آخر ان کے بڑے بیٹے کی شادی تھی۔ آج اس کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیے، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ خود پر ہلکے سے پھیلائے، کھلے بال کسی آبشار کی مانند پشت پر بکھیرے، نیلی آنکھوں میں ایک نئے دن کی چمک سمیٹے، چہرے پر بشاشت، پاؤں میں سفید رنگ کے سنیکرز پہنے،
وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گاڑی سے نکلنے کے بعد اب ہاسپٹل کی جانب بڑھ رہی تھی جب ہاسپٹل کے اندرونی گیٹ سے کوئی اس کی جانب بڑھتا نظر آیا۔ جینس شرٹ میں ملبوس، دراز قد، کسرتی جسم، سیاہ آنکھیں، بکھرے بال۔ کین، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، مقابل اس کے بالکل سامنے آ کر رکا تھا۔ اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پھر سے لبوں کو جنبش دی۔ کین، یہاں کیا کر رہے ہو کین تم؟ پرسکون لہجے میں وہ بنا کسی خوف کے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میرا نام عبد القاسم ہے اور سب مجھے پیار سے قاسم بلاتے ہیں، وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، نڈر اور بہادر۔ آخر بیوی کس کی ہے؟ قاسم نے اسے اپنے خیالوں میں الیکس کی کزن نہیں بلکہ رحیم کی بیوی کا لقب دیا تھا۔ ایک بار پھر اپنی مسکراہٹ وہ ضبط کر گیا تھا۔ مطلب تم مسلمان ہو گئے ہو؟ وہ چنبے سے پوچھنے لگی۔ جی، مجھے اسلام قبول کیے 9 برس ہو گئے ہیں۔ اب کی بار اس کے چہرے پر بشاشت پھیلی تھی۔ مطلب قاسم تم ہو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی، جس کا نمبر آج تک میرے موبائل میں فیڈ ہے۔ ایک اور شوق، اور قاسم بس چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے گردن کو ہاں کے انداز میں ہلا رہا تھا۔ مطلب تم طلحہ انصاری کا دوست ہے؟ وہ جو طلحہ انصاری کا دوست ہے؟ اب بنا بریک کے ہذیانی انداز میں وہ اس سے سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں، میں وہی قاسم ہوں۔ اوہ میرے خدایا! اب کی بار شوق کے عالم میں اپنا سر تھامے کہہ رہی تھی۔